بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے شرک انواع، شرک اکبر کی قسمیں کیا ہیں، ایک نیا باب قائم کیا ہے۔ آخری درس میں ایک اہم سوال آپ سب کے سامنے آیا تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں، اس کی تفصیل گزری تھی۔ اگلا باب انہوں نے شرک اکبر کی قسموں پر ذکر کیا ہے۔ پہلا سوال انہوں نے ذکر کیا ہے، هل نستغیث بالاموات او الغائبین۔ جو انسان مدد طلب کرتا ہے، مدد کئی قسموں میں ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہے استعانہ اور ایک ہے استغاثہ۔ استغاثہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مشکل میں پھنس گیا ہے، مشکل آ گئی ہے، اس کے بعد مدد کے لیے پکارتا ہے، یا مشکل آئی نہیں ہے، مشکل کے قریب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی طیارے پر، ہوائی جہاز میں سوار ہے اور اچانک ہوائی جہاز جھٹکے لینے لگتی ہے، تو اب یہ مصیبت اس کے اوپر پوری اتری نہیں ہے لیکن قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ ہلاک ہو۔ اس وقت جو انسان اللہ کو پکارتا ہے اسے کہا جاتا ہے استغاثہ۔ اور مصیبت اتر جانے کے بعد، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ سے پکارا، یعنی مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا۔ استغاثہ کہتے خاص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا۔ عمومی وقت میں جو ہم پکارتے ہیں استعانہ، مدد طلب کرنا جو ہم کہتے ہیں، کوئی بھی بھلی چیز کے لیے ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص شکل استغاثہ کی ہے کہ مصیبت کے وقت، مصیبت آنے کے قریب ہی آ چکی ہے، تو کیا اس وقت جو لوگ مر چکے ہیں یا جو غائب ہیں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بھی امت کے لیے مصیبت ثابت ہوئی بات کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ عام حالات میں شرک کرتے تھے، اور جب سمندر میں کشتیوں پہ سوار ہوتے اور مصیبت آ جاتی، انہیں اتنی سمجھ تھی کہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے جھوٹے معبود مدد نہیں کر سکتے، تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جو شرک ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عام وقت میں یا اللہ کہتے ہیں، مصیبت اتر جانے کے بعد یا مصیبت کے قریب قریب اللہ کو لوگ نہیں پکارتے۔ یعنی مشرکین مکہ کے شرک سے بھی سخت شرک ہوتا ہے کہ مصیبت میں استغاثہ جسے کہتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، غیر اللہ کو پکارتے، چاہے کسی کو بھی پکارے، رسول کو پکارے، اہل بیت کو پکارے۔ تو کیا استغاثہ جائز ہے؟ شیخ نے جواب دیا، جس طرح یہ مسئلہ گزر چکا کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، انہیں پکارنا کیسے جائز ہوگا، اسی طرح انہیں مدد کے لیے پکارنا مشکل وقت میں جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ دلیل انہوں نے ذکر کی سورہ نحل کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے شرک کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ وہ اس چیز کو پورا کر کے دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ جن کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں، لا يخلقون شيئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور بات یہ ہے کہ انہیں بھی پیدا کیا گیا ہے۔ شرک، جتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، خالق نہیں ہے۔ یعنی آپ زندگی میں غور کر لیں، چاہے آپ رسول کو بھی دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کو دیکھیں یا کسی کو بھی دیکھیں، فرشتے ہوں یا جنات ہوں، کیا وہ کسی چیز کو پیدا کر سکے یا پیدا کیا انہوں نے؟ جب پوری زندگی ایک چیز کو بھی انہوں نے پیدا نہیں کیا، اب اچانک موت کے بعد، انتقال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، بڑی بڑی مشکلیں دور کر سکتے ہیں، جب انہوں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ اسی لیے دوسری آیات میں کہا گیا کہ وہ مکھی کو بنانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی وہ نہیں پیدا کر سکتے۔ جب زندگیوں میں یہ حال رہا تو پھر آپ سوچیے وفات کے بعد وہ کیسے مدد کر رہے ہیں ہماری؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، اور الٹا وہم یخلقون، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں بنایا ہے۔ اس لیے جتنے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، ان کی ایک پیدائش ہے، ان کی ایک وفات ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی، ان کی ایک پیدائش ہے اور ان کی موت بھی آنی ہے، اور نبیوں کی پیدائش بھی تھی اور ان کی وفات کا دن آیا، اور آج کوئی نبی زمین پر زندہ نہیں باقی ہیں۔ سب کے اوپر زندگی اور موت کا یہ تسلسل چلا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ خود مخلوق ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے، تو انہیں کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت سے کہا اموات غیر احیاء، جن کو تم پکارتے ہو وہ اموات ہیں، فوت شدہ ہیں، مردے ہیں، ان میں جان نہیں ہے، غیر احیاء، ان کے اندر زندگی نہیں ہے،
وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی جتنے لوگ قبر میں دفن ہیں انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کتنے سال گزرے ہیں، اب قیامت کب آئے گی، کب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. انہیں تو اس کا بھی شعور نہیں ہے. لہٰذا جن کو تم پکارتے ہو وہ اموات ہیں، زندے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کیا کہ یہ درست نہیں ہے. دوسری دلیل دی شیخ نے جنگ بدر کے حوالے سے. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 کے قریب صحابہ اور آپ کے مقابلے مشرکین 1000 کی تعداد میں تھے. اب مصیبت کے قریب ہیں، مصیبت اتر نہیں گئی ہے، جنگ ہوئی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا استغاثہ کہتے ہیں، مصیبت آ گئی یا مصیبت قریب ہے. اس موقع پر رسول نے اللہ سے دعا کی، تو وہ جو دعا ہے اللہ نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا. کیا لفظ ہے؟ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اللہ سے مدد مانگی. استغاثہ اسی سے لوگوں نے غوث بنایا ہے. غوث یعنی مشکل آ جانے کے بعد مدد کرنے والا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے جنگ بدر کے بارے میں کہا اذ تستغیثون ربکم، جب تم لوگوں نے مجھ سے مدد مانگی جنگ بدر ہونے سے پہلے فاستجاب لکم، تو میں نے تمہاری آواز کو سنا اور تمہاری دعا کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، ایک کے بعد دیگر ایک فرشتے نازل ہوئے اور جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا رسول اور صحابہ نے خود اللہ سے استغاثہ کیا، اللہ سے مدد مانگی. تو جب رسول نے اور سب سے بہترین لوگ جو صحابہ ہیں انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو ہم ان کے متبع ہیں، پیروکار ہیں، ہمیں بھی اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. یہ دوسری دلیل ہے قرآن کی. اور تیسری دلیل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعا جو سنن ترمذی میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعا ہے. شیخ نے ابتدائی حصہ ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم، اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، یا قیوم اے ہر چیز کو قائم کرنے والے، جو خود سے قائم ہے، کسی کی اسے ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، یعنی مصیبت میں تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ افضل الخلق ہیں، آپ خود اللہ سے استغاثہ کرتے تھے. تو شیخ نے تین دلیلیں دی کہ استغاثہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں. یہ لفظ غوث، مدد کرنا، مدد کرنے والا، مشکلوں میں مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مددگار ہو. لہٰذا اگر کوئی آدمی اس خاص حالت میں دعا کرنا تو غیر اللہ سے شرک ہے. خاص طور پر یہ جو حالت ہے اس کی اور صراحت موجود ہے، مشکل آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. شیخ نے اس حوالے سے 3 دلیلیں ذکر کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے اندر پختگی عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم بنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.